قابل مذمت ہے امریکہ اور اسرائیل، جس نے اس بے دردی سے انسانیت کو کچلا ہے، اور پوری دنیا کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک بہت ہی اچھا پہلو اس ساری صورتحال کا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بیانات جب وہ جاری کرتے ہیں تو ہر باز امیر انسان اس کی مذمت کرتا ہے، اس کے خلاف ہے، اور بین الاقوامی رد عمل بھی اس وقت امریکی صدر کے خلاف آ رہا ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ لوگ بدمست ہاتھی بن گئے، ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، عالمی برادری کو سامنے آ کر انہیں روکنا پڑے گا، اور اس میں جو پیش رفت کرنی ہوگی وہ مسلم ممالک کو کرنی ہوگی۔ عرب ممالک اور مسلم ممالک کی طرف سے بحیثیت مجموعی جو رد عمل ہے، جو اس کا مصر کا اور سعودی عرب کا خاص طور پر، اور پھر قطر کا اور دیگر ممالک کا، وہ قابل قدر ہے۔ لیکن صرف موقف سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے OIC کا اجلاس تو اب تک ہو جانا چاہیے تھا، ایک گریٹر سمٹ ہونی چاہیے جس میں تمام مسلم ممالک اور لائک مائنڈڈ ممالک کو شامل کیا جائے۔ وہ تمام ملک جنہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، چاہے ان میں یورپی ممالک ہوں، چاہے اس میں لاطینی امریکہ کے لوگ ہوں، یا پوری دنیا کے جو ملک بھی ہیں جنہوں نے اس پورے عمل میں فلسطینیوں کے موقف کی تائید کی ہے اور اسرائیل کی نسل کشی، جو اس کی طرف سے نسل کشی ہے، اس کی مذمت کی ہے، ان سب کا اجلاس بلانا چاہیے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے۔ ہم آنریبل جو پریزیڈنٹ ہے ترکی کے، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی آمد کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کی طرف سے ایک بہت ہی مضبوط موقف اس موقع پر سامنے آنا چاہیے، اور اگر یہ دو ملک ہی آپس میں طے کر لیں تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا، اور ایک بڑی اسلامک سمٹ اس وقت ہنگامی طور پر بلا کر ایک مضبوط موقف دیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جس طرح سے گفتگو کرتا ہے، اس ذہن کے ساتھ بات کرنا، اور اب وہ بین الاقوامی قبضہ گیروں کی طرح جس طرح بیانات جاری کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کس سطح پر اتر چکا ہے۔ امریکی عوام خود امریکی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، لیکن امریکی صدر اپنے عوام کی بھی ترجمانی نہیں کر رہے، بلکہ نیتن یاہو کو جس طرح انہوں نے پروٹوکول دیا ہے، اور اس نیتن یاہو کو جس نے آفیشلی 48,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، نسل کشی کی ہے، اور کل جو ڈاکٹرز کی رپورٹ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، اس میں تو یہ الارمنگ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی آرمی نے اسنائپرز کے ذریعے سے بچوں کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ آپ ان سے ان کی سفاکی اور درندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مجرم قومیں بن گئی ہیں، مجرم حکومتیں بن گئی ہیں، اور ان کا جو زائنزم کا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے میں یہ کتنی سفاکیت شامل کر چکے ہیں، اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ، اور وہ امریکہ کے جو دعوے دار ہے جمہوریت کا، جو دعوے دار ہے انسانی حقوق کا۔ اور حال یہ ہے کہ قاتل، سرٹیفائیڈ قاتل کو، جس کو بین الاقوامی عدالت نے نسل کشی قرار دے دیا، اس کے عمل کو، اسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح سے پروٹوکول بھی دے اور اس کو سپورٹ کرنے کا اعلان کرے۔ اسرائیل نے جو کچھ بھی 15 مہینے کیا ہے فلسطین میں، اس سب کے پیچھے امریکہ تھا، اور یہ صرف 15 مہینے نہیں ہے۔ اسرائیل کے قیام سے لے کر، اور اس سے پہلے یہودیوں کی آباد کاری سے لے کر اب تک، امریکہ پوری طریقے سے صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا، بار بار ان پر لشکر کشی کرنا، ان کا قتل عام کرنا، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، اس پورے عمل میں امریکہ کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ لیکن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اہل غزہ کو، حماس کو، جنہوں نے تاریخی مزاحمت کی اور اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اسرائیل کی یہ شکست در حقیقت امریکہ کی شکست ہے۔